अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पते की बात के साथ रज़ीना आलम आपके सामने हाज़िर है। आज हम आपसे जिस عنوان पे बातचीत करेंगे वो है कि इंसान में जो ईगो और वो होती है अना, उसके बुरे असरात क्या हैं? द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ईगो। नाज़रीन, ईगो होती क्या है? अगर ये इस पे हमने थोड़ी-सी बात पहले करना चाहती हूँ मैं कि ईगो इंसान का अपने आप को सबसे बेहतर समझना और जो वो ने बात कह दी वो अटल है, और दूसरे ये कि दूसरों को अपने से कमतर समझना, ये उसकी ईगो या अना होती है। और जो अना, देखिए बहुत सी सिफ़तें अल्लाह ताला ने इंसान में डाली हैं, बहुत सी इंस्टिंक्ट डाली हैं, जिसमें नफ़रत, गुस्सा, मोहब्बत, चाहत और डर, ये सब चीज़ें उसकी इंस्टिंक्ट में होता है। और इसी तरह अपने आप को समझना, वो जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने अपने आप को समझा उसने अपने रब को समझा। तो अपनी ज़ात को समझना, ये सब उसमें एक इंस्टिंक्ट है उसमें, हर इंसान में। जब अल्लाह ताला उसे तख्लीक करता है तो उस तख्लीक के साथ ही वो तमाम सिफ़ात उसके अंदर आती हैं। अब देखना ये है कि जिन लोगों में, आज हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी अना और उनको इस हिसाब से बर्तरी और सबको दूसरों को नीचा दिखाना या नीचा समझना या कम समझना, ये सब चीज़ें उसकी जो है सिस्टम में होती हैं। अब उस ऐसे शख्स के लिए जो है ज़िंदगी में क्या मुश्किलें आती हैं? पहले तो हम ये देखें कि अना जो है या ईगो, वो फ़रोग़ कैसे पाती है? किस तरह? क्योंकि इंसान तो सारे एक नेक फ़ितरत पे पैदा होते हैं, फिर उसके साथ ही उनमें ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता फ़रोग़ पाती हैं। जहाँ तक अना का ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है एहसास बरतरी से। देखिए, एक होता है गुरूर, एहसास बरतरी, और एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट तो इंसान अपने जो है उसको उसको बरकरार रखना चाहिए, ज़मीर को जागता रहना चाहिए। लेकिन जो गुरूर है या अना है या तकब्बुर है, ये सब चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने मना की है इंसान के लिए। क्योंकि इंसान का इख्तियार किन चीज़ों पे होता है? ना अपनी जान पर, ना अपनी सेहत पर, ना अपने हुस्न पर। बड़े-बड़े खूबसूरत, कहीं कोई ना कोई हादसे में उनका चेहरा सारा जल जाता है या ख़राब हो जाता है। तो कोई चीज़ जो है वो फ़ख्र करने के या गुरूर करने के या तकब्बुर करने के और या ईगो पॉइंट बनाने के काबिल नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो तो एक बिल्कुल मासूम होता है, फिर उसको एक एहसास बर्तरी दी जाती है। अब उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, किसी घर में बेटी नहीं होती है, बहुत अरसे के बाद बेटा आता है तो वो पैम्पर्ड होता है बहुत ज़्यादा। और किसी घर में किसी ख़ास वजह से एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और उसे कहा जाता है कि जो तुम हो वो कोई नहीं है। तो वो चीज़ उसमें आहिस्ता-आहिस्ता परवरिश पाती है उसके अंदर। और फिर जब वो इत्तेफ़ाक से कभी ऐसा भी होता है कि जब वो जाए पढ़े या कोई हो तो वो सब लोग उसको कहें कि हाँ जी, मैं तो बड़ा हूँ। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता उसके परवरिश पाकर और फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि उसकी ईगो जो है वो बहुत पुख्ता हो जाती है। और वो बड़ा ख़तरनाक वक़्त होता है, क्योंकि इंसान जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार होता है। इसीलिए आज मैं ये टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ कि मैंने देखा है कि जिन लोगों में एहसास बर्तरी या ईगो या ये है, तो उनके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले नाज़रीन, वो तन्हाई का शिकार हो जाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद कि कोई बैठकर किसी की तारीफ़ें सुनते रहे उसके मुँह से। और किसी को नहीं पसंद कि वो सिर्फ़ वो जो है जो फर्स्ट पर्सन में बात करे कि मैं ये, मैं वो। कोई इतना ज़्यादा उसमें किसी को दिलचस्पी नहीं होती। हर एक को अपनी ज़ात में पहले तजल्फ़ी होती है, बाद में फिर दूसरे की। तो ये चीज़ें सुनने के लिए कोई उनके पास नहीं रहता। तो सबसे पहली बात ये होती है कि चाहे उनके बीवी हों, बच्चे हों और या दोस्त अहबाब हों, वो सब उनसे कतराने लगते हैं। तो ये एक तन्हाई ऐसी चीज़ होती है कि हर इंसान जो है, वो सोशल एनिमल होता है, वो लोगों के साथ मिल-जुल कर ही खुश रहता है, तो वो उसके लिए काफ़ी तकलीफ़ देह चीज़ होती है।
اور پھر اس کے بعد جو اس میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اپنے آپ کو جو دوسروں پر ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اس پہ بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے جو میں کہہ رہی ہوں یا میں کہہ رہا ہوں، وہ جو میں ہے اس سے مجھے یاد آیا کہ ہماری ایک ملنے والی تھی، تو ان سے میں نے پوچھا، ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی تھی، تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، تو کہنے لگی میں، پھر میں نے کہا نہیں آپ بتائیے، تو کہتی میں، کیونکہ ان میں اتنی وہ تھی ایگو اور میں کہ وہ اپنے سوا نہ کسی کو گردانتی تھی، نہ کسی کو بہتر سمجھتی تھی، چاہے کوئی ہو، سسرال والے ہوں، گھر والے ہوں، اور ان کو ایک وہ جو ہے ان کی انا وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس میں پھر ان کا گزارا مشکل ہو گیا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسے لوگوں کا دنیا میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے گزارنا۔ شادی شدہ جو ہوتے ہیں کپلز، ان میں بھی اگر بیوی روٹھ گئی ہے تو ہم نہیں منائیں گے، کیونکہ میں کیوں مناؤں، وہ خود آئے آ کے بات کرے۔ اگر کوئی بچے کا کوئی پرابلم ہے تو اس میں ان کی انا آتی ہے۔ اگر کہیں بات چیت کی کوئی ڈسکس ہوتے ہیں کہیں، تو وہاں پہ وہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں۔ دیکھیے ناظرین، عقل کل کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت قسم کے لوگ دنیا میں ہر قسم کے پیدا کیے ہیں، جس میں حسن کی کوئی حد نہیں، ایک سے ایک حسین موجود ہے، ذہانت کی کوئی حد نہیں، ایک سے ایک ذہین، قابلیت کی کوئی حد نہیں، ایک سے ایک قابلیت قابل لوگ موجود ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ چیز جو ہے یہ انسان کے اندر اگر آ گئی ہے تو اول تو آنی ہی نہیں چاہیے۔ بچوں کو سب کو ساتھ اکٹھا پالے انسان، ایک جیسے سلوک کرے، تو وہ اس میں وہ چیز کبھی نہیں آتی۔ اگر کسی کی غلطی ہے تو غلطی بتائے، چاہے وہ بچہ آپ کو یا وہ شخص آپ کو کتنا ہی پیارا ہو، لیکن ہم اس کو اس کی بتائیں کہ نہیں یہ آپ بات صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اگر اس میں آ ہی گئی ہے اور وہ چیز پختہ ہو گئی ہے تو پھر ناظرین اس کا ستباب کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس کے لیے ہی نہیں، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کی دوستی ہے، دشمنی نہیں ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میری باتوں کی تنقید کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو مجھ سے جیلس ہے یا کچھ، تو وہ یہ اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دوستی یہی ہے کہ اس کو ٹوکے، اسے بتائے کہ نہیں ایسے نہیں کہتے، اس طرح جو ہے وہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے، یہ ایگو کے زمرے میں آتا ہے، آپ ذرا بات اس طرح کیجئے۔ تو خیر اینیوے، تو اب جب یہ سب صورتیں ہوتی ہیں تو صرف جو سفرر ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے، اور اس شخص کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ اس کو کبھی کبھی ذہنی توازن کے اس میں بھی آ جاتی ہیں کہ وہ تنہائی کا شکار ہو کے، اور اس میں کئی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ کس کا باقی لوگوں کے ساتھ گزارا م- مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا ستباب میں یہ ہے کہ اس کو جو آہستہ سے کوئی سمجھائے، اس کو ٹوکے، اس کو بتائے، اور یہ جہاں جہاں وہ اگر غصے میں آ جائے یا وہ اپنے آپ کو پھر وہ کرے تو وہیں سے بات کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس طرح اس میں کچھ یہ چیزیں پیدا ہوں گی، پھر اسے اگر دنیا دیکھے گا، پھر اس شخص کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں سب ایک سے ایک بڑھ کے ہر چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اور اس کو کبھی بھی تکبر زیب نہیں دیتا، کیونکہ تکبر وہ کرے جس کے اختیار میں کچھ ہو، انسان تو کافی حد تک بے اختیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے تکبر سے منع کیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ کسی انسان پہ اگر رائے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو تکبر جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی اجازت ہمارا نہ دین دیتا ہے نہ سوسائٹی دیتی ہے، کیونکہ ہم مل جل کے سب سے رہتے ہیں۔ جو ایک انکساری ہوتی ہے وہ ہر ایک کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی انکساری پسند ہے۔ اس سے ہم جب یہ گرا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے ایسی دعا جو انسان اپنے ساتھ جھکا کے اور اپنے آپ کو نہایت کمتر سمجھ کے کرے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ انسان کو انکساری سے کام لینا چاہیے۔ اس کو ہر دل عزیز ہونے کے لیے دوسروں میں انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے۔
کہ ہم صرف اپنی ہی بات نہ کریں، ہم ان سے پوچھیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک محفل میں ایک شخص ہے، وہ اکیلا ہے، وہ کبھی ایک کے پاس بھی اگر جائے تو وہ باقی لوگ بہانہ کر کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنی بات کرتا ہے، اپنے آپ کو بنوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، وہ ہماری شخصیت میں ایک گرہن لگ جاتا ہے ایک انسان کی شخصیت میں، اگر اس میں ایگو یا انا ہو تو اس کو یہ ضرور، میں سمجھتی ہوں جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے ملنے والے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، اور وہ جو ان کے بہی خواہ ہیں، جو اس کے لیے اچھا چاہتے ہیں، وہ اس کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو یہی میری دعا ہے، یہی میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو اس مرض میں لوگ مبتلا ہیں، ان کے لیے کوئی ضرور، کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اس کو تو صرف انسان ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بات کر کے، اس شخص کے ساتھ یا اس خاتون کے ساتھ، اور اس کو اس سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی دوستی ہے، اور یہی سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ انکساری عطا فرمائے۔ بڑے سے بڑے کارنامے کر کے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ کہے کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، میرا تو اس میں کیا ہے۔ تو وہ اس سے اس کی انا، مجھے یاد ہے کہ میری والدہ جب ہم کبھی کوئی میری تعریف کرتا تھا تو وہ کہتی تھی، جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو تم اپنے عیبوں پہ نظر ڈالو۔ تو ہم چھوٹے تھے، ہم کہتے تھے اماں ہمیں تو کوئی عیب نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں بتاؤں، پھر وہ ایسے چھوٹے چھوٹے گنوا دیتی تھی۔ تو اس لیے کہ ہمیں وہ چیز پرورش نہ پائے۔ تو پہلے زمانے کی خواتین اور ہوتی تھی، ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے۔ آج کل تو ذرا مختلف حالات ہیں، لیکن اس مختلف حالات میں بھی میری یہ دعا بھی ہے اور میری آپ سے عرض بھی ہے کہ اس بات کو آپ پھیلائیں کہ کسی شخص میں وہ میں یا انا یا ایگو اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو اور اس کا دوسروں کے ساتھ گزارا مشکل ہو۔ یہی میری دعا ہے، اور یہی آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں، کیونکہ یہ کافی تکلیف دہ چیز ہے اس شخص کے لیے جو اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ بہت محبت اور خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ خدا حافظ کہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ پھر آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔